نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزے کے آداب، یعنی ہم جانیں گے کہ روزہ رکھ کر ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو ہمارے لیے اجر عظیم کا باعث ہیں، اور ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جو گناہ ہیں، جو برائی ہیں۔ تو سب سے پہلے روزے کے عظیم اجر اور عظیم فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ رکھنے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ متقی بننا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بننا، اور پرہیزگار بن جاؤ یعنی گناہوں سے بچو، گناہوں سے پرہیز کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے اس عظیم مقصد کو یوں بیان فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ یعنی روزہ رکھ کر سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے کے گناہ ہیں وہ ہمارے روزے کی وجہ سے معاف ہو جائیں تو ہمیں ایمانی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایمانی کیفیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مومن میں سب خصلتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایمانی کیفیت سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے بچے۔ رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھیے اور کسی شدید بیماری یا عذر شرعی کے بغیر کبھی روزہ نہ چھوڑیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بیماری یا شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر اس روزے کی جگہ ہم نے روزہ رکھ بھی لیا تو بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ روزے میں ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کے لیے معمول کے مطابق حشاش پشاش اور چاق و چوبند اور کاموں میں لگے رہیے اور اپنے انداز و اطوار سے روزے کی کمزوری اور سستی کا اظہار نہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو چاہیے کہ حسب معمول تیل لگائے کہ اس پر روزے کے اثرات دکھائی نہ دیں۔ یعنی جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بے وجہ کی سستی نہیں آنی چاہیے، ہم ہر وقت لیٹے نہ رہیں، آرام نہ کرتے رہیں، بلکہ ایسے کام کریں جن سے لگے ہی نہ کہ ہم لوگ روزے سے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روزہ اللہ اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ اور انسان کے درمیان کا عمل ہے، تو اس کو اللہ اور انسان ہی کے درمیان میں رہنا چاہیے، ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے اور نہ ہی
ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ صحیح۔ روزے میں نہایت اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ روزے کا مقصد، دوسرا مقصد کیا ہے؟ زندگی کو پاکیزہ بنانا۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ زندگی کو پاکیزہ بنانا، گناہوں سے بچنا، گناہ کی طرف جانے والے رستوں سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبانی سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ہم سے لڑائی کر بھی رہا ہے، ہم سے گالی گلوچ کر بھی رہا ہے، تو ہم لوگوں نے خاموش رہنا ہے، یہ سوچ کر کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ احادیث میں روزے کا جو عظیم اجر بیان کیا گیا ہے، اس کی آرزو کیجیے، اور خاص طور پہ افطار کے وقت خدا سے قریب ہو جائیے کہ خدایا میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے وہ اجر و ثواب دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوگا، اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس دروازے سے نہ جا سکے گا۔ یعنی روزے دار کا جو ویلکم ہے وہ جنت میں بہت خاص طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ روزے دار اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور روزے دار ہی کو پتہ تھا کہ وہ روزے سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو خاص عبادت کے لیے خاص دروازہ بنایا گیا ہے جنت میں، جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز وہ سفارش کرے گا اور کہے گا، پروردگار، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا، خدایا تو اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ روز قیامت روزہ ہماری سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سے لڑے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ میرے لیے جو ہے آپ کی خاطر میری وجہ سے کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھتا تھا، تو اب آپ بھی اسے جنت میں داخل کر دیجئے، اس نے آپ کی خاطر محنت کی ہے، آپ کی خاطر بھوک اور پیاس کو جھیلا ہے، تو اسے جنت الفردوس میں داخل کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار جو دعائیں مانگے، اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ تو روزہ دار کا انعام کیا ہے کہ وہ جو افطار کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اسے قبول کیا جاتا ہے، لیکن وہ دعا جائز ہو، حلال ہو، حرام کی دعا نہ ہو، اسی طرح حرام رزق کھانے پینے کی دعا نہ ہو، مطلب حرام رزق کھانے کے بعد کی دعا نہ ہو۔ حرام کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، مطلب اگر آپ کا رزق حرام ہے یا کوئی بھی آپ حرام کام کر کے بیٹھے ہیں، روزے کی حالت میں بے شک ہو، تو اس کے بعد بھی اگر آپ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا ضروری ہے۔ روزے کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کیجیے، اور بھوک اور پیاس کی شدت یا کمزوری کی شدت کر کے روزے کی ناقدری نہ کیجیے۔ سفر کے دوران یا مرض کی شدت میں روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو چھوڑ دیجیے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا کیجیے۔ قرآن پاک میں ہے
فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کر لے۔ تو روزہ چھوڑنے کی رخصت کس کس کو ہے؟ کون کون روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، ٹھیک ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ہے کہ حاملہ بھی اگر چاہے تو وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے دے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی بھی اگر چاہے تو روزہ رکھے یا فدیہ دے دے۔ اور یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ بیماری ہی کی ایک طرح کی ان کی حالت ہوتی ہے، تو اسی لیے ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا، ڈیٹیل میں صرف یہ بتایا گیا کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر پر ہوتے تو کچھ لوگ روزے رکھتے اور کچھ لوگ نہ رکھتے، پھر نہ تو روزے دار روزہ چھوڑنے والے پر اعتراض کرتا اور نہ روزہ چھوڑنے والا روزے دار پر اعتراض کرتا۔ رواہ البخاری۔ یعنی سفر میں ہم لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اگر ہم لوگ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ روزے میں غیبت اور بدنگاہی سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں شغاف پڑ جاتا ہے، مطلب اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلال روزے کا اہتمام کیجیے۔ حرام کمائی سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حرام کمائی سے جو بدن پلا ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ رواہ البخاری۔ یہ بات جو ہم لوگ پیچھے کر چکے ہیں کہ دعا کی قبولیت تبھی ممکن ہے جب ہم لوگ حرام سے بچیں گے، اگر چاہے وہ حرام ہماری کمائی میں ہے، چاہے ہمارے بولنے میں ہے، چاہے کسی بھی طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ سحری ضرور کھائیے، اس سے روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی اور کمزوری اور سستی پیدا نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سحری کھا لیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو سحری کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے، چاہے ہم لوگ سحری میں چند کھجوریں ہی کھائیں، پانی ہی پئیں، لیکن خاص طور پہ سحری میں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سحری کے ٹائم سے پہلے کچھ لوگ کھا کے سو جاتے ہیں، اس طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ سحری کا ٹائم وہی ہے جو سحری کا ہے، جو احادیث سے ثابت ہے اور جو مقامی وقت کے مطابق ہمارے ہاں سحری کا وقت ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو، اور خدا کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا دوپہر کو کچھ دیر آرام کر کے قیام اللیل میں سہولت حاصل کرو اور سحری کھا کر دن میں روزہ رکھنے کے لیے قوت حاصل کرو۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں ویسے تو ڈیلی ہمیں دوپہر میں تھوڑی دیر ضرور سونا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن رمضان میں اور بھی خاص طور پر سونا چاہیے۔ کیونکہ ہم لوگ جو رات کو جاگتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو اس میں پھر نیند کا غلبہ نہیں آتا، ہمیں سستی پیدا نہیں ہوتی، ہماری نیند جو ہے وہ ہمارے اور عبادت کے درمیان میں خلل نہیں ڈالتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سحری کھا کر دن میں روزے کے لیے قوت حاصل کرو، یعنی ہم لوگ سحری کھائیں گے تو ہم زیادہ اچھے سے روزہ گزار سکیں گے۔ اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا تو سستی بھی پیدا ہوگی اور کسی بھی عبادت میں دل بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ کس چیز کا فرق ہے؟ صرف سحری کھانے کا، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے، یا کھاتے بھی ہیں تو اس ٹائم پہ نہیں کھاتے جس ٹائم پہ ہماری سحری وغیرہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کی نقل نہیں کریں، ان کے قدموں پہ نہ چلیں، ان کی پیروی نہ کریں، بلکہ سنت کی پیروی کریں اور سنت کے مطابق چلیں اور سحری ضرور کھائیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق چاہے پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیں، لیکن سحری لازمی کرنی ہے۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کیجیے، اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ بھوکا پیاسا رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ یعنی اگر ہم لوگ کہیں باہر ہیں کسی کام کے سلسلے میں یا کسی بھی وجہ سے اور افطار کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں افطار میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً سے افطار کرنا چاہیے، چاہے اس وقت ہمارے پاس پانی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کھجور ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے ہم لوگ روزہ افطار کر سکتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا روزہ افطار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں بلا وجہ کی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ باہر ہیں تو ہم لوگ کس طرح سے کریں یا کچھ بھی۔ اور جب روزے دار افطار کر لے تو یہ دعا پڑھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ۔ پیاس جاتی رہی، رگیں تر و تازہ ہو گئیں اور اجر بھی ضرور ملے گا اگر خدا نے چاہا۔ جب روزے دار روزہ افطار کر لیں، یعنی ہم لوگ کھانے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھیں گے، کھانے سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کھجور وغیرہ یا جس چیز سے بھی ہم لوگ روزہ افطار کریں وہ کھائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ یہ دعا پڑھیں گے۔ کسی کے یہاں روزہ افطار کریں تو یہ دعا پڑھیے، افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ خدا کرے تمہارے یہاں روزے دار روزہ افطار کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ یعنی اگر ہم لوگ کسی کے گھر افطاری پہ جاتے ہیں، کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، تو وہاں جا کے ہم لوگوں نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو اچھے لفظوں میں دعا بھی دینی ہے۔ روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کیجیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے صلے میں خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ روزہ کھلوانے کا اجر کیا ہے؟ جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے گا تو اس کے صلے میں خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ اور تیسرا اجر کیا ہے کہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دے گا۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پاس اتنا کہاں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائیں اور اس کو کھانا کھلائیں؟ جیسے کہ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو روزے وغیرہ افطار کروائیں، ٹھیک ہے، یا ان کو ہم لوگ کھلا سکیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوتا کہ ہم لوگ یہ سب کام کرتے۔ تو سنیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ روزہ افطار کروائیں
مگر وہ روزہ افطار نہیں کروا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف ایک کھجور سے یا دودھ اور پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دینا بھی کافی ہے۔ اتنا آسان ہے روزہ افطار کرانا۔ کس سے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک کھجور سے، دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ اور ہمارے ہاں کیسا ہوتا ہے، بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، تو اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہر طرح سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اور آپ کروانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، تو صرف ایک کھجور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ کسی بھی مساکین کو، کسی بھی غریب کو، کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام پر لینے آئے، یا کسی کو بھی ہم لوگ اپنی خوشی سے روزہ افطار کرا سکتے ہیں، صرف ایک کھجور سے یا دودھ اور پانی کے ایک گھونٹ سے۔ یہ تھے ہمارے روزے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزے ان آداب کے مطابق کر دے جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، تاکہ ہمارے روزے ہمارے اور جہنم کے درمیان روزے قیامت ایک ڈھال ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آگے بخشش کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔